میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں ابھی تک کی کیا اپڈیٹس ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور یہ جو ابھی مذاکرات ہیں اس کا کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو مریم نواز شریف صاحبہ کا کل ایک فوٹو آیا ہینڈ ہگ کرتے ہوئے یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو اس سب کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کہاں پہ پہنچے ہیں اور مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں، اور اس مذاکرات کا ایفیکٹ کیا ہونے والا ہے، حکومت کیوں پریشان ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بیسکلی کیا چاہتے ہیں، اور عمران خان کیا چاہتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ، اور پاکستان کی عوام اس کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ اس بات کو آپ بڑے غور سے دیکھیے گا۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کوئی پولیٹیکل، یہ جو پارٹیز ہیں یہ صرف ان کے نہیں ہیں، یا یہ میٹر نہیں کرتے ان مذاکرات میں۔ ان مذاکرات میں پاکستان کی عوام بھی میٹر کرتی ہے۔ پاکستان کی عوام نے جو برداشت کیا ہے، دیکھیں یہ جو سیاسی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، یہ اپنی طرف اپنی جگہ پہ انہوں نے جو برداشت کیا وہ تو کیا۔ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن سب سے بڑا فریق ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، پاکستان کی عام عوام ہے۔ ان مذاکرات کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بڑے وائڈ لیول پہ ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے مذاکرات کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی جائنٹ وینچر بن جائے اور پھر ہم آگے چلیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان 3-4 سالوں میں پاکستان کے لوگوں نے کس کے خاطر قربانی دی۔ پاکستانی لوگوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے قربانی دی۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اس نظام کے ساتھ چلانا ہے۔ ان مذاکرات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اسکیپ گوڈ بنایا جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس ماں پہ کیا بیتے گی ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے جس نے اپنا بچہ اس ساری جنگ میں قربان کیا۔ اس قیدی پہ کیا بیتے گی جس نے تقریباً 2 سال سے وہ قید ہے اور ناحق قید ہے اور نوجوان ہے اور ینگ آدمی ہے جو اپنا کیریئر بلڈ کر سکتا تھا، اس نے کیوں یہ قید برداشت کی اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ڈیل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، عمران خان صاحب اپنی جو 96 سے لے کے ابھی تک جو پالیٹکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے پروو کیا کہ وہ کوئی بھی ڈیل کر کے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کے اندر کچھ کھلاڑی اس طرح کے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل سیٹل کر لیں گے اور ڈیل اسٹیبلش کر لیں گے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ایسے مذاکرات کو، اس ڈیل کو پاکستان کی عوام نہیں مانے گی، پاکستان کے لوگ۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اب ایسی ڈیل جس پہ پاکستان کی عوام کو یہ لگا کہ یہ ڈیل بنا کے عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، یہ ڈیل بنا کے عمران خان صاحب کسی کو اسکیپ گوڈ بنا رہے ہیں، یا ڈیل بنا کے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی لوز ہینڈ چھوڑ رہے ہیں، تو پاکستان کے لوگ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بھی ہو جائیں گے۔ آج آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں عمران خان کے جو وزیر مشیر غلط کام کرتے ہیں ان کو سرے عام پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جو عوام ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرتی ہے، کیونکہ اب سب سے بڑی فریق جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ پہلے تو پولیٹیشین قربانیاں دیتے تھے نا، ٹھیک ہے، لیکن اب پاکستان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے ڈریم ٹوٹے ہیں، ان کی امیدیں ٹوٹی ہیں، انہوں نے پریکٹیکلی قربانیاں دی، انہوں نے اپنے گھر تلوائے ہیں، انہوں نے اپنے بچے گنوائے ہیں، انہوں نے اپنے فیوچر اس میں تباہ کیے ہیں۔ یہ سٹرگل جو ہے، یہ ساری سٹرگل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے، پاکستان کے آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کے اندر سارے ادارے یعنی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے اندر میٹر کرتی تھی، پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول تھا، جس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پنجاب تقریباً سارا، کے پی کے شہری علاقے، سندھ کے شہری علاقے، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے علاقے تھے۔ لیکن عوام نے، عمران خان نے جب ان کو یہ بتایا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کا، تو عوام اسٹیبلشمنٹ کی پاکٹ سے نکل کے عمران خان کے ساتھ آ گئی ہے۔ اور اگر عمران خان دوبارہ ان کو اس پاکٹ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ڈیل بنے گی۔ اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ یہ ڈیل کر کے، یا کوئی اپنے لیے سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے
کچھ لوگ ایسی کوئی درخواست دینے لگے ہیں جس میں عمران خان کو شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اڈیالہ سے شفٹ کیا جائے اور یہ ساری ڈیلیں ہیں. یہ کوئی عمران خان اگر 2-2.5 سال میں اڈیالہ میں ان کو مسئلہ نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا. ان ڈیلوں سے نکلیں. پاکستان میں ایک ہی ڈیل بنائیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک کو چلانا ہے, ہم نے آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے, ہم نے قانون کے مطابق ملک کو چلانا ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو تو پریشانی یہی ہے کیونکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں آئی. ان کو اسٹیبلشمنٹ نے آشیرواد دے کے فارم 47 پہ الیکٹ کرا کے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ ان کی حیثیت یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی یہ اس میں یس سر کریں گے. پچھلے 4-5 سال سے جو حکومت انجوائے کر رہے ہیں یہ کوئی اپنی بنیاد پہ نہیں کر رہے, یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور اب ان کو تھوڑا سا وہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیتی ہے تو ہمارا کیا ہوگا, تو آپ کو کیا ہوگا, آپ کا بس وہی ہوگا جو آپ نے 4 سال حکومت کر لی, بس انف ہے. یہ ٹرانزیکشن ختم ہو گئی. آپ نے ساتھ دیا, 4 سال حکومت کی, آپ کی حیثیت اتنی تھی, آپ نے اپنے بل بوتے پہ آپ حکومت اور وزارتوں اور جو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی سیٹوں پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے, آج آپ بیٹھے ہوئے. تو یہی آپ کی ٹرانزیکشن تھی, یہی آپ کے ساتھ ڈیل تھی, یہی آپ کے ساتھ آپ کو بینیفٹس تھے جن بینیفٹس کی خاطر آپ آئیں. اب یہ کوئی ساری زندگی کا ایگریمنٹ تو نہیں ہوا کہ آپ کو ساری زندگی پاور میں بٹھانا ہے. تو یہ اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں اب اپنی جگہ پہ سیٹلڈ ہو رہی ہیں. اور ویسے بھی تحریک انصاف ایک اور پلان کر رہی ہے, اور وہ کال جو عوامی کال ہوگی وہ کال بھی شاید مارچ میں یا اپریل میں جب موسم ٹھیک ہوگا تو وہ پھر آ جائے گی. اگر یہ اس موقع کو انہوں نے گنوا دیا, یہ دونوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ, حکومت, پی ٹی آئی, تو اگلا جو مارکا ہوگا وہ بہت ہی بڑا مارکا ہوگا اور پاکستان کی عوام پھر پورے زور کے ساتھ دوبارہ احتجاج کے لیے نکلے گی. اب پاکستان کے لوگوں کو احتجاج کی عادت ہو گئی ہے اور انہوں نے احتجاج کر کے ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ احتجاج کو پہلے سے بہتر کیسے کرنا ہے. تو یہ موقع ہے سب کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں جسے کہتے ہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ یہی کردار ہے کہ اب پاکستان کی عوام کو ان کے بارے میں سب پتہ ہے. اب پاکستان کی عوام کو وہ اسکیپ گوٹ نہیں کر سکتے. اب پاکستان کی عوام کو نہ عمران خان ڈسگائز کر سکتا ہے. اب ان کو کیا کرنا چاہیے, جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے کردار کو واضح کر کے ایک نیوٹرل کردار بنائیں. جو حکومتیں عوام منتخب کریں ان کے ساتھ آپ فیسیلیٹیٹ کریں. جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہو, جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ آپ سپورٹ کریں اور پاکستان کے دفاعی معاملات کے اوپر اپنا فوکس رکھیں. پاکستان کو ایک بڑا ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک میڈیٹر کے طور پہ آپ کھڑے رہیں تاکہ جہاں کہیں بھی پولیٹیشینز کا آپس میں اس لیول کا انگیجمنٹ بن جائے وہاں پہ آپ کا کردار ہونا چاہیے اور آپ ان چیزوں کو سیٹل کریں. آپ پارٹی مت بنیں, آپ ایک واچ ڈاگ کے طور پہ اپنا کردار رکھیں. تو یہ ان مذاکرات کا مستقبل ہے. اس کے علاوہ ان مذاکرات میں سے اگر کوئی کچھ بھی نکالنے کی کوشش کرے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو فریق ہے عوام, وہ اس مذاکرات میں پھر حائل ہو جائیں گے. ایسے ڈیل میں عوام نہیں مانے گی تو اس میں نہ حکومت کا فائدہ ہوگا, نہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا اور نہ اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوگا. اس وقت پاکستان کی عوام کا جو موڈ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, ان کو فیصلے کرنے چاہیے. یہ عوام کو یہ مت سمجھیں کہ عوام کو کچھ نہیں پتا. عوام ہر چیز سے واقف ہے اور عوام کو پورا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے, کس کو کیا دیا جا رہا ہے اور کس کے حوالے سے کیا بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو پریشر ہے وہ پریشر اب آگے بڑھتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں کہ حکومت صرف ابھی امریکہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہے تو پریشر کس لیول کا ہے. تو جب وہ آفس پہ بیٹھ جائیں گے اور ان کے لوگ اس سارے سسٹم کو ڈیل کریں گے, ان کے ایمبیسڈر آ جائیں گے, تو پھر آپ سوچیں کہ وہ پریشر کا لیول کیا ہوتا ہے اور اس کا ایفیکٹ کتنا بڑا ہوگا. اور عمران خان صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے, عمران خان جو ہے وہ بڑا کلیئر آدمی ہے. اس نے, لوگ کہتے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کا اور خان صاحب کا بڑا کوئی رشتہ ہے یا بڑا کوئی پیارا دوستی والا تعلق ہے, وہ ایک رسپیکٹ ہے, میوچل رسپیکٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ نے جب پاکستان پہ کچھ ٹویٹس کیے تھے تو عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر واپس رپلائی کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی عمران خان جو ہے وہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن ایک میوچل رسپیکٹ پہ چلیں گے, نیچے لگ کے نہیں چلیں گے. ہماری اپنی انٹیگریٹی ہے. یہ خان کے جو اس کی
اس کا جو خمیر ہے نا اس کے اندر یہ بسا ہوا ہے کہ وہ جھکنے والا ہو اس کے اندر ہے نہیں. وہ عزت سے آپ اس کو پیار سے عزت سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کنفرنٹ کر کے آپ اس کو نہیں منا سکتے. تو یہ تو خان صاحب کا ایک کردار ہے. وہ امریکہ کے بارے میں ابھی جیل میں اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بڑا کردار ادا کیا جائے یا کوئی انٹرفیئرنس کی جائے. اس کے دور میں آپ دیکھیں نا ڈرون حملے نہیں ہوئے، زرداری صاحب کے دور میں ہوئے، مشرف صاحب کے دور میں ہوئے، لیکن عمران خان کے دور میں آپ نے ڈرون حملہ نہیں دیکھا ہوگا. کیا ہو گیا تھا؟ دیکھیں نا یہ سارے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی تو ان لوگوں کی گفتگو دیکھتے ہیں، پوری ان کا بایو ڈاٹا ان کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کس طرح کا ہے، یہ کیسے ری ایکٹ کرے گا. تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اپ رائٹ شخصیت ہے، اور وہ کسی جگہ پہ کوئی لوز بال وہ رکھتا نہیں ہے، اور نہ وہ لوز بال پہ کسی کو کھیلنے دیتا ہے. تو عمران خان بڑا بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے. وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نیوٹرل ہو جائے، جس طرح جو بائیڈن کے دور میں نیوٹرل نہیں تھا. اس دور میں پراپرلی انہوں نے سائفر بھیج کے ایک ڈائریکشن دی تھی کہ عمران خان کو ہٹائیں. ابھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم نیوٹرل ہو جائے اور ہمارے معاملات میں پاکستانی عوام کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوں. لیکن پاکستان میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی بھی آپ یہ جو ڈپلومیسی دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں تلور والی ڈپلومیسی ہے چولستان میں جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ گئے، تو یہ ڈپلومیسی بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے امریکن انفلوئنس کو کم کیا جائے. یہ اتنا زیادہ ہے جو آپ کو کبھی دیکھا ہوگا سعودی عرب کے ساتھ، کبھی یو اے ای کے ساتھ، یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی، وہ یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے امریکہ سے ہمیں بچایا جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پاکستان کے معاملے میں جو ڈیسیژن ہے اس میں کوئی رول ادا کیا جائے. وہ انہی لوگوں کے تھرو یہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کوئی اتنے جلدی ان چیزوں پہ آ جائیں گے. دنیا کے سب ملکوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ کتنی عوامی ریپریزنٹیشن والی ہے، اور پاکستان کے اندر عمران خان کی کیا پوزیشن ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے. آج کی دنیا کو کسی کے لیے ایسی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہ ہو. تو تلور کے بارے میں جو چولستان کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ جو علاقہ ہے، یہ سارا آپ یاد رکھیں کہ رحیم یار خان کا ایئرپورٹ ہو یا جتنا بھی جہاں پہ شکار یہ لوگ کھیلتے ہیں، یہ انہوں نے خود ایک جسے کہتے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک برادرانہ تعلق کی بنیاد پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اس علاقے کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور بڑا انہوں نے ڈیولپ بھی کیا ہوا ہے. اور ایک پورا علاقہ ہے جس میں مختلف شہزادے یہ عرب کے یو اے ای ہو گئے، عمان، قطر، اس طرح کی شہزادے یہ آتے ہیں اور وہ تلور کی جو ہے وہ اس کا شکار کرتے ہیں. اور یہ بڑا انہوں نے اس علاقے کو ڈیولپ بھی کیا ہوا ہے. وہ اپنے حساب سے وہاں پہ ان کی سیکیورٹی بھی موجود ہے، گاڑیاں بھی موجود ہیں، ایئرپورٹ بھی آپ رحیم یار خان کا دیکھیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہے، ڈیولپمنٹس بھی ہیں. یہ بیسیکلی شکار گاہیں ہیں جن کو یہ انہوں نے اپنے لیے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جب شکار آتے ہیں اس کو کھیلنے کے لیے ہر سالہ ان کے مختلف ٹرپس ہوتے ہیں انجوائمنٹس کے، کبھی سی پہ، کبھی آئی لینڈس پہ، کبھی اس طرح سے شکار پہ، مختلف جگہوں پہ یہ انجوائے کرنے جاتے ہیں. اس میں آپ نے جو کل سے ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحب انہوں نے جو ہینڈ آگ کیا تو اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ بڑی ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ دو طرح کی اس میں ہم بات کر سکتے ہیں. ایک جو ہمارا کلچر ہے، اگر آپ دیکھیں نا ہم جو باتیں کرتے ہیں پریکٹیکل جو ہم لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو کوئی نہیں مشکل ہوتا، لوگ ہاتھ ملا لیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو دوسرے اپنے حساب سے دیکھتے ہیں جو ہمارا اپنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا کلچرل پوائنٹ آف ویو سے، تو ایسی چیزیں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک دور میں کہا تھا کہ نیب میں نہیں حاضر ہوں گی کیونکہ وہاں پہ نامحرم ہے. تو یہاں پہ بھی یہ پھر بادشاہ صاحب بھی نامحرم ہوئے. تو یہ اس میں کوئی اس میں زیادہ بات کے حق میں نہیں ہوں. لیکن چلیں، ایک انسان کا ذاتی فعل بھی ہوتا ہے، عوام اس میں سے فیصلہ کرے گی کہ ان کو یہ کیسا لگا. لیکن اینی وے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمارا ملک کا جو مڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ جو تعلق کا واسطہ ہے اس کی اہمیت ہونی چاہیے، اس کی ایک ورتھ ہے. ان لوگوں نے پاکستان پہ بڑا ہمیشہ جو ہے سپورٹ کیا پاکستان کو، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس سارے کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو انفلوئنس کیا جائے اور امریکہ سے ہماری جان چھڑائی جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر. اور مجھے لگتا ہے
کہ ابھی جو مذاکرات ہیں اس مذاکرات کے نتیجے میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ خان صاحب اور ایک پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس بھی بڑا اچھا چانس ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے ایک ڈیسیژن کر لیں، ایک کنسنسس کر لیں اور آئین پاکستان پہ متفق ہو جائے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت